اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، میں نے آپ نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں کے سامنے قرآن مجید کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ رب کائنات، پروردگار عالم، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، کیا پیغام دے رہا ہے اس آیت میں، سورہ انعام کی آیت میں؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ۔ ایک جملے پہ توجہ فرمائیں، میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ حوالے محفوظ رہیں اور آپ گھر جا کے ان آیتوں کو نکال کے ترجمہ پڑھیں اس کا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ کہتا ہے، ہدایت کی رہنمائی کی شان بیان کر رہا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ کہتا ہے کہ میں جب کسی کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہوں تو یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ جس کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ انسان آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت جس میں اللہ نے سینے کا ذکر کیا، صدر یعنی سینہ، اور اب پروردگار عالم نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے تشریف فرمائیں، ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں جلدی سے کوئی پیغام ان آیتوں کو سنا کے آپ کے سامنے ہدیہ کر دوں۔ وہ سورہ انعام کی آیت، یہ سورہ نحل کی آیت، اور اب پروردگار عالم نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، 39واں سورہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے وہ اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، سلامت رہے، تھک تو نہیں رہے سننے والے؟ افمن شرح، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سورہ زمر 39واں سورہ، وہ سورہ نحل کی آیت، سورہ انعام کی آیت،
یہ سورہ زمر کی آیت. کیا کہا اللہ نے؟ جس کا سینہ ہم کھولیں اسلام کے لیے، وہ اپنے پروردگار، اپنے پالنے والے، اپنے پالنہار، اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوتا ہے. یہ سورہ زمر کی آیت تھی. اور اب 10واں سورہ، سورہ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ بول رہا ہے. قد جاء، اب تک طاقت دیکھیں قرآن کی. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا، جو میسج آیا، اس میں موعظہ بھی ہے اور سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. مولا آباد رکھے، سلامت رہے. مولا سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے قرآن کی ان آیتوں کے صدقے میں انشاءاللہ. کیا کہا اللہ نے؟ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو پیغام آیا وہ موعظہ بھی ہے، نصیحت ہے. وہ شفاء لما فی الصدور، اور اس میں سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. میں نے 4 آیتیں پڑھی مختلف مقامات سے، سورہ انعام کی، سورہ نحل کی، سورہ زمر کی اور سورہ یونس کی. ان میں اللہ نے سینے کا ذکر کیا. سواد ڈال رہے، صدر یعنی سینہ. ٹھیک ہے نا، مل کے ایک فیصلہ کرنا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. دیکھیں اللہ نے انسان کے وجود میں سینہ بھی رکھا اور دل بھی رکھا. اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں. دل تنگ بھی ہوتا ہے اور کشادہ بھی ہوتا ہے. سینہ تنگ بھی ہوتا ہے، کشادہ بھی ہوتا ہے. یہ دونوں صفتیں، تنگ ہونا اور کشادہ ہونا. آپ کہتے ہیں جناب فلاں انسان کا دل بڑا تنگ ہے، تنگ دل انسان ہے. کہتے ہیں نا تنگ نظر ہے، تنگ دل ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ دونوں صفتیں، تنگ ہونا یا کشادہ ہونا، مطلق طور پر، پورے طور پر نہ اچھی ہیں نہ پورے طریقے سے بری ہیں، بلکہ اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے جس بات کے لیے دل کشادہ ہو یا تنگ ہو. ماشاءاللہ، سلامت ہے. یعنی ایک اچھا انسان ہے، اس کا دل کشادہ ہو رہا ہے، آپ کہیں گے جناب یہ بڑا وسیع القلب ہے، اچھا انسان ہے. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اسلامی بات کے لیے، اچھی بات کے لیے اس کا دل کھل رہا ہے. کوئی پیغام دینا ہے، ان آیتوں کو پڑھ کر میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اور اگر نعوذ باللہ کسی بری بات کے لیے انسان کا دل کشادہ ہو تو انسان انتہائی برا انسان ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس امر کو دیکھو، اس بات کو دیکھو جس کے لیے انسان کا دل کھل رہا ہے یا بند ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اہل دل بیٹھے ہوئے لطف لیں گے انشاءاللہ. انسان کے وجود میں دل بھی ہے، انسان کے وجود میں سینہ بھی ہے. اب یہ دونوں ہیں کیا؟ دیکھو، دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. سلام علیکم. دل ہے مرکز، یہ ذہن میں رکھیے گا تو لطف لیں گے انشاءاللہ. دل ہے سینٹر اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. ٹھیک ہے نا. اچھا میں مثال دے دوں. یہاں پر شاہکوٹ آیا ہوں میں، ٹھیک ہے. کہیں راستے میں بینک سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے خزانے بینک میں ہوں گے، اپنا مال جمع کرایا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا جناب یہ آپ بینک کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے کہا جناب بینک کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ جو مال ہے وہ اس میں جمع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بینک کے خزانے میں مال جمع کرنے کی صلاحیت ہے؟ آپ نے کہا ہے، تبھی تو ہم جمع کراتے ہیں. میں نے کہا جناب بس بہت، اب مل کے فیصلہ کریں. فرض کریں کہ جناب کسی علاقے میں بینک تھا اور رات کے کوئی 12 بجے 1 بجے میں وہاں بینک کے پاس کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب یہاں کیا کر رہے ہیں، بینک کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں آیا ہوں تاکہ اپنا مال بینک کے خزانے میں جمع کرا دوں. توجہ فرمائیے گا. آیا ہوں تاکہ اپنا مال بینک کے خزانے میں جمع کرا دوں. میں نے کہا آپ نے اپنا مال جمع کرا دیا؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بینک کے خزانے میں مال جمع کرنے کی صلاحیت ہے، تو کیوں نہیں جمع کراتے؟ آپ نے کہا ٹائم دیکھیں 12 بج رہا ہے، اس تک جانے کا دروازہ بند ہے. سلامت مولا آباد رکھے، مل سلامت مولا. میں نے کہا آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ جناب خزانے میں صلاحیت ہے. آپ نے کہا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ٹائم دیکھیں رات کے 12 بج رہے ہیں، اس تک جانے کا دروازہ بند ہے. تو اصول کیا بنا؟ اس مثال سے سمجھ میں کیا آیا دوستو ہماری؟ اس مثال سے سمجھ میں یہ آیا کہ معرفت کے قبول کرنے کے لیے وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے. خدا کرے جملہ پہنچائیے. معرفت کے قبول کرنے کے لیے زمان بھی دیکھنا پڑے گا، مکان بھی دیکھنا پڑے گا، جگہ بھی دیکھنی پڑے گی. اب میرے ساتھ پیدار چلنا ہے نا. تو پوری تحقیق کا خلاصہ کیا ہے کہ دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. اب علی والے مجھے یہ بتاؤ کہ شیطان حملہ کہاں کرتا ہے؟ میں اگر اپنی طرف سے کہوں تو آپ کہیں جناب کہاں سے کہہ رہے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے کہیں تو میں کہوں آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں. تو قرآن سے فیصلہ کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. رسول کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی، الہ الناس کی، ملک الناس کی. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس الذی، اس شیطان سے جو وسوسہ پیدا کرتا ہے. کہاں پر؟ یوسوس فی صدور الناس. شیطان سینے میں وسوسہ پیدا کر کے
معرفت الہی کو دل تک جانے سے روکتا ہے. یعنی شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا. سلامت ہے. شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا. قرآن پڑھ رہا ہوں میں, شیطان کا حملہ دروازے پر ہوتا ہے. اب ہماری سمجھ میں آ گیا علی والوں کہ نبی نے ٹھیک کہا تھا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. اب جو بھی علم نبی کے دروازے پر حملہ کرے سمجھ لو کہ اپنے زمانے کا شیطان. سلامت ہے, سلامت ہے. مولا آباد رکھے, مولا عباس رحم, سلامت رہے. مل کے مولا آباد رکھے. علی مولا, پیچھے والے بھی اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. سلامت رہے. آپ مرکز میں نہیں ہوگا. یہ علی والے بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے ہیں. مولا آباد رکھے آپ کو. دیکھو میرے دل میں نہ کوئی قدورت ہے, نہ کوئی تعصب ہے, نہ آپ کے دل میں کوئی قدورت, نہ آپ کے دل میں تعارف ہے. نا ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارا امام, آپ کا موڈ دیکھ رہا ہوں کہ کتنا مجھے پڑھوائیں گے آپ. یہ جتنے دور بچے نوجوان بیٹھے ہوئے, میں علی کا ذکر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. علی کون ہے؟ فخر سے کہتے ہیں نبی علم کا شہر ہے, علی اس کا دروازہ ہے نا. نبی علم کا شہر ہے, علی اس کا دروازہ ہے. شاعر نے صحیح کہا کہ آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی. نوجوان بولے میرے ساتھ, آتی کہاں سے, آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا. آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی. ہمارے پاس کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی تعصب نہیں ہے, کوئی عصبیت نہیں ہے. ہم تو علی کا حق بیان کرتے ہیں, علی کا ذکر کرتے ہیں. لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی. آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی. چہرے پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے. ارے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے. سلامت ہے آپ. مولا آباد رکھے آپ کو. سلامت ہے, سلامت رہے. سلامت رہے آپ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مل کے بولے, مل کے سارے اتنا مجمع ہے. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. پیچھے والے بھی سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامت ہے. مولا آباد رکھے آپ کو, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ہمیں فخر ہے کہ ہمارا جو امام ہے علی علم نبی کا وارث ہے یا نہیں. میں بڑا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کے اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں. خدا کرے کہ میں یہ پیغام پہنچا سکوں. اہل علم بیٹھے ہیں, بچے بھی بزرگ بھی ہیں. ذرا سی باریک بات ہے, میرا ساتھ دیے گا, ٹھیک ہے نا. اور حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہاں پر, ٹھیک ہے نا. ہمیں فخر ہے کہ علی علم نبی کا وارث ہے نا. علی آدم کا وارث, علی نوح کا وارث, علی ابراہیم کا وارث, علی موسیٰ کا وارث, علی زمین کا وارث, علی آسمان کا وارث. علی تمہارا وارث. کوئی مشکل پیش آتی ہے نا, ہم نے پوچھا جناب کیا ہوا, کہا کوئی بات نہیں, علی وارث ہے. سلامت رہے مولا. پیچھے والے بھی ذرا میرا ساتھ دیں, مل کے ساتھ پڑھوائیں گے تو پڑھوں گا. میرا ساتھ دیتے رہے, جتنا بولیں گے آپ اتنا میں بولتا رہوں گا. آپ کا بھی وارث علی, میرا وارث بھی علی, ممبر کا وارث علی, محراب کا وارث علی, مسجد کا وارث علی, امام بارگاہ کا وارث علی, زمین کا وارث علی, آسمان کا وارث علی. لیکن آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے. آئیے گا میرے ساتھ, آئیے گا ذرا سا بولنا بول, ٹھیک ہے نا. اب میں نے یہ دعویٰ تو کر دیا آپ کے سامنے کہ آج قرآن سے پوچھو کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے نا. اب دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بڑی باریک سی بات ہے لیکن اس کو مثال کے ذریعے آسان کر رہا ہوں. ایک فقہی مسئلہ اور ایک منطق کا مسئلہ, ان دونوں مسئلوں کو آسان لفظوں میں حل کرنا ہے اور پھر قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے. سلامت رہے, سلامت رہے. حوالہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, حوالہ میں دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. آپ کا وارث علی, میرا وارث علی, سب کا وارث علی. لیکن مسئلہ تو ہے نا پھر کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے. اب قرآن اگر کہہ دے تو خاموش, بس ماننا پڑے گا کہ قرآن کسے وارث کہتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم روز مرہ بولتے ہیں, ہے نا. الفاظ بولتے ہیں ہم اردو میں. اچھا ایک لفظ بولتے ہیں, دوسرا لفظ خود سمجھ میں آتا ہے.
میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے, اب اس کو پوری بیداری سے ذہن کے ثبوت کر دیے گا. اسی مثال کے اندر وہ رزلٹ رکھا ہوا ہے. میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, آیت پڑھوں گا ابھی. ایک میرا نوجوان بچہ بزرگ جا کے قرآن کھولے اور آیت نکالے. اب بہت آسان سی آیت ہے, میں پڑھوں گا, لیکن پہلے یہ مثال سنیں. میں آیا آپ کے علاقے میں, ہے نا, اب میں جانتا نہیں تھا, کوئی صاحب گزر رہے تھے, تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ پڑوسی ہیں. ایک لفظ ہے پڑوسی. میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی دوسرا بھی ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. مولا بات رکھے, یہ جملہ پہنچا نہیں پہنچا ہے نا. یہ منطق کے حوض علمیہ کی جو مباحث ہیں, منطق پڑھائی جاتی ہے, اس میں الفاظ متضائفین ایک پورا چیپٹر ہے. الفاظ کی قسمیں کہ فلاں الفاظ, اس کی ایک ٹرم ہے الفاظ متضائفین. ان میں الجھا نہیں رہا ہوں. تو مطلب اس کا سمجھ میں کیا آیا؟ آپ نے مجھ سے کہا پڑوسی. دو لفظ نہیں بولے آپ نے کہ دو ہیں گھر اور ایک پڑوسی, نہیں, آپ نے کہا پڑوسی. میں سمجھ گیا کہ خالی گھر تو ہے نہیں, کوئی نہ کوئی دوسرا اس کا ساتھ میں ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. ٹھیک ہے, اگر اب بھی میری بات واضح نہیں ہوئی تو ایک مثال اور دے رہا ہوں. آپ نے ایک لفظ بولا باپ, میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی اس کا بیٹا بھی ہے. آواز نہیں آ رہی, ذرا یہاں والی میری پوری طاقت لگانی تاکہ سب کو, پیچھے والوں کو بیدار کرنا. یہ آپ کا وظیفہ, میرا ساتھ چلیے گا جتنے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا, آپ نے ایک لفظ بولا باپ, یہ نہیں بولا آپ نے کہ باپ ہے تو یہ بیٹا ہے تو فلاں ہے تو بیٹی, نہیں, آپ نے کہا باپ. میں سمجھ گیا کہ جناب کوئی نہ کوئی اس کا بیٹا ہے, اس کہ جس کا بیٹا نہ اس کو باپ تو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ دو لفظ ہو گئے. اب ایک اور آسان سا لفظ ہے, ایک اور آسان سا لفظ ہے بھائی. آپ نے مجھ سے کہا بھائی, تو میں نے سمجھ گیا ایک لفظ ہے بھائی. میں سمجھ گیا جناب کوئی نہ کوئی اس کا دوسرا بھائی ہے, ورنہ بھائی اگر نہیں ہو تو بھائی کسے کہیں گے. تو کچھ لوگ, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ اتنا مجمع بیداری سے سن رہا ہے, اس قرآن کے پیغام کو, درس قرآن کو سن رہا ہے, مولا آباد رکھے آپ کو. ہمیں اس مثال سے سمجھ میں آ گیا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بولا جاتا ہے تو ایک لفظ, لیکن اس لفظ میں طاقت اتنی ہوتی ہے کہ دوسرا لفظ خود بخود سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی ایک لفظ ہے میراث. سلامت رہے, مولا آباد رکھے. میرا ساتھ دیکھے ذرا سا, جو بیٹھا ہوا فرش شہادہ پہ علی کا ذکر سننے کے لیے, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. ٹھیک ہے, میں مثال دے رہا ہوں, وہ منطقی مثال. اب فقہی مسئلہ, علماء, میں نے نہیں بیان کیا, علماء نے فقہ میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے, یہ ہے نا حوض علمیہ کی بحث ہے جو آپ کا ممبر پہ سنا رہا ہوں اس وقت. اچھا, میراث کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال پر سن لیں. فرض کریں جناب ایک انسان دنیا میں آیا اور اس کا انتقال ہو گیا. اچھا, خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ گیا, نہ اپنا ذاتی گھر ہے, نہ سواری ہے, نہ کپڑے, نہ لتے, نہ کتابیں, نہ کچھ بھی نہیں ہے. خالی ہاتھ آیا, خالی ہاتھ چلا گیا. اب اعلان ہوا جناب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. سب گئے تعزیت کرنے, گھر میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا, میں بھی چلا گیا آپ کے ساتھ, فاتحہ پڑھی, مجمع لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ تو خالی ہاتھ آیا تھا, جو مرنے والا خالی ہاتھ چلا گیا, نہ اس کا اپنا مکان ہے, نہ دکان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک صاحب بیٹھے تھے, میں نے کہا جناب وہ صاحب کون ہے؟ آپ نے مجھ سے کہا جناب لطف لیں گے انشاءاللہ, مولا کرم کرے میں سمجھا سکوں, اتنا آسان کر رہا ہوں اس مثال سے. میں نے کہا جناب یہ صاحب جو بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ آپ نے کہا آپ نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے کہا یہ مرنے والے کے بیٹے ہیں. میں قریب گیا, میں نے گلے لگایا, میں نے کہا یہ تعزیت کی اور فاتحہ پڑھی میں نے. پھر میں نے آپ سے پوچھا جناب یہ صاحب کون تھے؟ آپ نے کہا یہ مرحوم کے مرنے والے کے بیٹے تھے. تو میں نے کہا جب یہ مرحوم کے بیٹے تھے تو یہ مرنے والے کے وارث بھی ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں یہ وارث نہیں ہے. میں نے کہا ابھی تو کہہ رہے ہیں آپ کے مرنے والے کا بیٹا ہے. آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ مرنے والے کا بیٹا ہے, جاؤ جولی والوں آخر آدمی تک. آپ نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مرنے والے کا بیٹا ہے, لیکن یہ مرنے والے کا وارث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں وارث کیوں نہیں ہے؟ دلیل دے مجھے. آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ اس مرنے والے نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے. نہیں معلوم میرا جملہ, مولا آباد رکھے. آپ نے مجھے سمجھایا کہ جناب بیٹا تو ہے لیکن یہ وارث نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ لطف لینے والوں, میں پیغام دے رہا ہوں, جہاں آواز جا رہی ہے آپ کے ذریعے, پوری بیداری دیکھنا چاہوں گا. علی کو وارث ماننے والے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا جناب آپ نے کہا یہ بیٹا, آپ نے کہا بیٹا, پھر میں کہہ رہا ہوں لیکن میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہ وارث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے آپ کی؟ آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے, ہے نا. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جناب لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. چونکہ اس کا کوئی مکان تھا, نہ دکان تھی, نہ کپڑا تھا, نہ لتا, نہ میدان, نہ جاگیر, نہ زمین, اس لیے آپ نے اس کو بیٹا کہا لیکن وارث نہیں کہا. تو میرے سمجھ میں آ گیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں پر میراث ہو. آپ نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا ایک مثال میں اور دے رہا ہوں, ذرا سمجھائیں مجھے. آپ نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ انسان تو مر گیا بیچارہ جس کا نہ گھر تھا نہ کچھ تھا. آپ نے کہا جی ایسا ہی ہے. میں نے کہا فرض کریں ایک انسان مر گیا, ہے نا, ایک انسان مر گیا اور اس کے پاس ایک نہیں اس کے اپنے 2 گھر تھے, زمینیں بھی تھیں, جاگیر بھی تھی, جائیداد بھی تھی,
بینک بیلنس بھی تھا، پیسے بھی تھے، 2-3 گاڑیاں بھی کھڑی تھیں، لیکن وراثت لینے والے جو 3 طبقے لکھے ہیں علماء نے، ہے نا، کہ مرنے کے بعد فلاں کو فلاں کو فلاں کو وراثت جائے گی. میں نے کہا فرض کر لیں، سپوز کر لیں کہ ان تینوں طبقوں میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ اس کی بیوی، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب وہ تو قبر میں گیا، مرنے والا تو قبر میں گیا، مرنے والا تو قبر میں گیا، لیکن اس کا مکان تو قبر میں نہیں گیا نا، مکان تو موجود ہے، دکان تو موجود ہے نا. اب پوچھیں علماء سے کہ وہ تو قبر میں گیا، یہ مکان کہاں جائے گا؟ آواز نہیں آ رہی مجھے، ذرا بھولنے والی والوں. فقہی مسئلہ ہے نا، میں نے اتنا آسان کر دیا. آپ نے کہا جناب وہ تو قبر میں گیا. میں نے کہا اللہ اس کا درجہ بلند کرے، مکان تو نہیں گیا. آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا مسئلہ تو ہے فقہ کے اندر، کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا کہ یہ مکان کہاں جائے. تو ہم نے علماء سے پوچھا، فقہا سے پوچھا، ہے نا، مجتہدین سے پوچھا کہ جناب وہ تو قبر میں گیا، یہ مکان کہاں جائے گا، اس کا پیسہ کہاں جائے گا، جائیداد کہاں جائے گی. تو فقہ کا مسئلہ، ایسا مال جائے گا حاکم شرع کے پاس، معصوم کے پاس جائے گا. میں نہیں بول رہا ہوں، یہ فقہ، ہماری فقہ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ مال کہاں جائے گا، یہ دکان کہاں جائے گی. آپ نے کہا معصوم اس کا فیصلہ کرے گا، ہے نا، حاکم شرع اس کا فیصلہ کرے گا. تو میں نے کہا پھر اس مکان کو آپ میراث کہیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مرنے والے کا ہے. آپ نے کہا مرنے والے کا تو ہے، لیکن اس مال کو ہم میراث نہیں کہیں گے. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ وارث کہاں ہے جو میراث بنے. فیصلہ ہو گیا علی والوں. تو میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں پر وارث ہو، اور لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں پر میراث ہو. اب مجھے آسانی ہو گئی. میں نے کہا اب قرآن سے پوچھو کہ جہاں بھی لفظ میراث ہوگا وارث بھی ہوگا ساتھ میں. تو قرآن نے سورہ فاطر میں کہا ثم، بیدار رہنا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے قرآن کو میراث میں دیا. پوچھو مسلمانوں سے کہ قرآن کب تک میراث ہے، کہیں گے قیامت تک. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر قرآن میراث بن کر قیامت تک جائے گا تو وارث بھی ساتھ ساتھ جائے گا. سلامت رہیں. سلامت رہیں. مولا آباد رکھے. اتنی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے مومنین کے مرحومین کی بلندی کے لیے، مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بلند ترین صلوات سب پڑھ کے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھکے تو نہیں آپ حضرات ہیں؟ پڑھوں اور آگے. میں نے کہا جناب یہ مال جو ہے وہ میراث میں. ہم نے کہا نہیں میراث میں نہیں. میں نے کہا مرنے والے کا تو تھا. آپ نے کہا ہوا کرے، لیکن وارث کا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بہن، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جہاں لفظ میراث آ جائے بولا نہیں جاتا، دوسرا لفظ خود سمجھ میں آتا ہے. سورہ فاطر میں اللہ کہتا ہے ثم، اور اب اسی سے مربوط ایک جملہ کر رہا ہوں، آپ کی بیداری دیکھنا چاہ رہا ہوں میں. قرآن نے کہا سورہ فاطر میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کو میراث میں دیا، ہے نا. تو طے ہو گیا کہ قرآن میراث ہے اور قیامت تک ہے، تو وارث بھی اس کے ساتھ ساتھ جائے گا. اب ہمیں کیا پتا کہ کون وارث ہے کیا ہے. پھر ایک فقہی مسئلے کو ہم چھیڑتے ہیں. اس فقہی مسئلے میں فیصلہ ہو گیا، فضیلت کا ایک رخ آ رہا ہے، میرا ساتھ دیے گا. لیکن جس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، اسلامی جنگیں، اسلام فاتح ہو گیا، اسلام نے جنگ جیت لی. اب وہاں سے کفار سے، مشرکین سے غلام آ رہے ہیں، کنیزیں آ رہی ہیں اسلامی جنگ کے بعد. ٹھیک ہے نا. آپ نے واقعات پڑھے بھی ہیں جنگوں کے جو پیغمبر کے زمانے ہوئی ہیں. اچھا فرض کریں کہ جناب اس زمانے میں کنیز آ گئی، غلام آ گیا. اب غلام کا کیا حکم ہے وہ بھی فقہ میں موجود ہے، کنیز کا کیا حکم ہے وہ بھی فقہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم علماء سے پوچھیں گے کہ جناب یہ جو غلام آیا ہے جنگ سے، یہ اگر صبح سے شام تک محنت مزدوری کرے، کہیں بھی محنت کر رہا ہے، صبح سے شام تک پیسہ کما رہا ہے. اب پیسہ اس کو محنت کیا، اس نے پیسہ کما لیا، 1000 روپے 2000 روپے کما کے لے کے آ گیا. اب پوچھیں علماء سے، فقہا سے، کہ کیا وہ غلام اپنے اس پیسے کا وارث بنے گا؟
میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں جملہ یہ خاموش نہیں بیٹھنا, میرا ساتھ دینا. اتنا یہ بھاری جملہ میں نے آپ کے سامنے چھیڑ دیا ہے نا. علمی سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ نے اب تک میرا ساتھ دیا ہے. جتنے دائیں بائیں بیٹھے, میں آہستہ ہو جاؤں, آپ آہستہ نہیں ہو جائے گا. جملہ اتر جائے تو میرا ساتھ دیے گا. میں نے کہا جناب یہ غلام پیسہ کما کے لایا. آپ نے کہاں کما کے لایا؟ میں نے کتنے, مثال دے رہا ہوں. آپ نے کہا 2000 روپے. تو میں نے کہا یہ اپنے مال کا وارث بنے گا؟ آپ نے علماء سے پوچھیں, فقہ میں دیکھیں کہ فقہ میں کیا حکم لکھا ہوا ہے. فقی کہتے ہیں, ہماری اسلامی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلام اپنے مال کا وارث نہیں بنے گا. مولا خدا سلامت رہے, سلامت رکھے آپ کو. میرا ساتھ دے ذرا, میں اس سے زیادہ کھول نہیں سکتا. پیچھے والے میرے ساتھ آؤ, ہے نا. میں نے کہا جناب کنیز بھی تو آئی ہے جنگ کے بعد. آپ نے کہا کنیز بھی آئی ہے. میں نے کہا کنیز بھی پیسہ کما کے لائی ہے. مولا سلامت رکھے, آپ کے کھلتے ہوئے شہر میں دیکھ رہا ہوں, میرے مل کے ساتھ دینا ہے. بلا فصل کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا کنیز اپنے مال کی وارث بنے گی؟ آپ نے کہا نہیں کنیز بھی نہیں بنے گی. میں نے کہا کیوں نہیں بنے گی, دلیل دیں. آپ نے کیونکہ وہ کنیز ہے, جنگ سے آئی ہے, وہ آزاد نہیں ہے, تو پیسہ کمائے وارث نہیں بنے گی. تو میں نے کہا جناب یہ اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ غلام وارث نہیں بنتا, کنیز وارث نہیں بنتی. تو غلامی وراثت سے روکتی ہے, کنیزی وراثت سے روکتی ہے. فیصلہ کرے اصول مسلمانوں کہ جب عام مال کی وراثت غلاموں تک نہیں جاتی تو قرآن کی وراثت غلاموں تک کیسے؟ نعرہ حیدری, سلامت سلامت ہے. مل کے سارے ماشاءاللہ. فقہی مسئلہ یہ تو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں, تو آپ کے اذہان عالیہ, آپ کی مبارک سماعتیں میرے جملوں کا ساتھ دے رہی ہیں, تو میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. دیکھو تھوڑا سا میں تیز ہو کے پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت کم ہے اور پیغام زیادہ دینا ہے نا. ابھی آیتیں سنانی ہے, ابھی فقہی مسئلہ تھا, آیتیں تھیں, میں نے آپ کو منطق کا ایک مسئلہ سنایا, ابھی پھر آیتیں شروع کروں گا میں, لیکن ذرا میرا ساتھ دیتے رہو تاکہ اس جملے پر ایک جملہ کہہ دوں, ٹھیک ہے. تو غلام آیا, میں نے کہا جناب پیسہ کمایا. آپ نے کہا کمایا. میں نے کہا دے دو اس کو. آپ نے کہا اس کا وارث نہیں میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا کیونکہ غلام ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو غلامی وراثت سے روکتی ہے. جو غلام ہوتا ہے آخری آدمی تک جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے پیسے کا وارث نہیں بنتا. جو کنیز کما کے لائے وہ اپنے پیسے کی وارث نہیں بنتی کیونکہ وہ کنیز ہے. تو غلامی وراثت سے روکتی ہے. لیکن اب سوال کرو مسلمانوں سے, علماء سے پوچھو کہ جو پیسہ کمایا ہے اس کا وارث کون ہوگا؟ وہ جو پیسہ کما کے لائی ہے کنیز, اس کا وارث کون ہوگا؟ تو علماء نے لکھا, فقہاء نے لکھا کہ جو اس کنیز کا مولا ہے, جو اس غلام کا آقا ہے, وہ اس پیسے کا وارث ہوگا. اس لیے نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو. سلامت ہے, سلامت ہے, مولا بات رکھے, سلامت ہے آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مل کے کنیز, سلامت ہے آپ. چہرے کھل رہے ہیں علی والوں کے, یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. یہ ہاتھ آپ کے اٹھتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ کے ہاتھ کے اٹھنے سے مجھے غدیر خم کی یاد آتی ہے. میرا ساتھ دینا ہے, میرا ساتھ دینا ہے, وقت بہت نہیں ہے, دامن مغرب سے قریب ہو جائیں گے, مجھے بیان ختم کرنا ہوگا. آپ کے ہاتھوں کو اٹھتا دیکھ کر مجھے غدیر خم کی یاد آتی ہے. کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ مجمع کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا. سب کے ورد زباں ہیں یہ, اس عبادت کو چھوٹا نہ سمجھنا, ٹھیک ہے نا. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نبی نے یہ کہہ کے ختم نہیں کیا, تاریخ نے لکھا, مورخین نے لکھا, مفاتیح الجنان میں بھی آپ کو مل جائے گا جملہ. نبی نے کہا اس جملے کے بعد اللہم والمن والا ہو. سلامت ہے, میں شکر گزار ہوں آپ کا. آپ اس میری, نبی نے کہا اللہم والمن والا ہو, پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, وآدمن آدھا ہو, اور تو اس سے دشمنی کر, من آدھا ہو, جو علی کو دشمن رکھے. سلامت رہے, میں دیکھ رہا ہوں بزرگوں خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. مجھے کوئی جملہ کہنا ہے, اب فیصلہ میں نہیں کروں گا, فیصلہ آپ کریں گے. ونصر من نصرہ وغز من خذلہ, اور پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے.
میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں, نوجوانوں, ہے نا, مولا بات رکھے اس شاہ کوٹ میں, اس علاقے میں آئے ہوئے جو سامعین بیٹھے ہوئے, اب مل کے فیصلہ کرنا ہے آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ 5 فروری کو. یہ علی کے چاہنے والوں کے سامنے فیصلہ ہوگا, اور فیصلہ میں تاریخ کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں, تاریخ کی سرحدیں میں لا رہا ہوں. فیصلہ مل کے کریں گے ہم, تاکہ جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں. لگے کہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو یہ سب مجمع بیٹھا ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے نا, سب محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اب تاریخ نے کیا لکھا, سیرت نگاروں نے کیا لکھا, سیرت نگاروں نے یہ لکھا, دیکھو 2 جملے کہے نا نبی نے کہا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, یہ کہہ دیا نا. اچھا میں نے یہاں پر لکھ دیا, لکھا ہوا نا ائمہ کے نام لکھے ہوئے, فاطمہ زہرا, موسیٰ کاظم, علی رضا علیہ السلام, یہ کب میں یہاں بڑا لکھ دوں سفید رنگ سے, من کن تو مولا ہو, اور مجمع سے پوچھوں یہ کیا لکھا ہے. سارا مجمع کہے گا یہ ہمارے پیارے نبی کا قول مقبول ہے. جلدی سے میں آگے بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے, آپ نے کہا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مقبول ہے, یہ جو آپ یہ لکھا آپ نے. یہاں پر میں نے نبی کی دعا لکھی, اللہم والمن والا ہو و آدمن ادا ہو, اور سارے مجمع سے پوچھا کہ جناب یہ کیا لکھا ہوا ہے. سارے مجمع نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کی دعا ہے. توجہ ہے, بس بیان میرا ختم ہو گیا, اب میں آہستہ ہو گیا ہوں گا, ہے نا, آپ کی تیزی دیکھنے کے لیے. اس طرح مجمع بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے, کہتے ہیں نبی کا قول تھے. میں نے کہا کہاں تھا, کہا غدیر میں. میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے, کہا نبی کی دعا ہے. میں نے کہا کہاں, آپ نے کہا غدیر میں. اب چلیں صدر اسلام کی طرف. کیا کتابوں میں نہیں پڑھا کہ یہودی نبی کو نبی نہیں مانتا لیکن قول کا سچا مانتا تھا. سلامت رہے, سلامت, مل کے آنا. یہودی نبی کو, میں پوری تک آخری آدمی تک, یہودی نبی کو نبی نہیں مانتا. اگر جملہ دل میں اتر جائے تو مجھے اظہار کر کے بتلانا. نبی کو نبی نہیں مانتا لیکن کہتا تھا نا نبی صادق القول ہے, نبی جھوٹ نہیں بولتا, نبی سچ بولتا ہے. تو یہودیوں کو نبی کے قول پر اعتبار. اور مباہلے میں کون آئے تھے, عیسائی. کیا کہہ رہے تھے, انی لا ارى وجوہا, ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تو ہمیں فیصلہ مل گیا تاریخ سے کہ یہودیوں کو نبی کے قول پر اعتبار تھا, عیسائیوں کو نبی کی دعا پر اعتبار تھا. نبی نے غدیر میں علی کے لیے 2 جملے کہے, ایک قول کہا, ایک دعا کہی. اگر قول کو نہ مانا تو یہودی سے بدتر ہو, اور اگر دعا نہ مانی تو عیسائی سے بدتر ہو. سلامت ہے آپ, سلامت ہے آپ, مولا بات رکھے آپ, سلامت ہے آپ. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہودی کہہ رہا ہے. محمد کون ہے, صادق القول, محمد کا قول جھوٹا نہیں ہوتا. یہ کون کہہ رہا ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں, نہیں یہودی ہے نا. اگر کلمہ پڑھ لے یہودی پھر تو مسلمان ہو جائے. یہ یہودی کہتے ہیں کہ نبی کے قول پر یہودیوں کو اعتبار. موبائل میں عیسائی آئے, کہنے کہ ہم ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے, ٹھیک ہے نا. تو اب علی کے چاہنے والوں کے سامنے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. تو بس 2 جملے ملے مجھے غدیر میں, پورا خطبہ ہے لیکن 2 جملے پہ رک رہا ہوں میں. من کن تو مولا ہو, آیت آ چکی تھی, یا ایھا الرسول بلغ. سب کو یاد ہے ماشاءاللہ یہ جملہ, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسول علی کی مولائیت کی تبلیغ کر دو. ولایت علی کا پہلا مبلغ ہے محمد. تھکن ہوئی تو میں چھوڑ دوں گا ممبر, تشریف لے آئے انشاءاللہ. سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے. غدیر خم میں اللہ نے کہا رسول پہنچاؤ علی کی ولایت, ہے نا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر تم نے وہ نہ پہنچایا, کچھ نہ پہنچایا, ہے نا. اب اس نے جلال میں یہ آیت ہے, فما بلغت رسالتہ, تم نے اگر رسول علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا, فما بلغت رسالتہ, تو گویا تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا, ہے نا, رسالت کو نہیں پہنچایا. تو محمد ہے اللہ کا رسول, اور محمد کی رسالت ہے علی کی ولایت. سلامت رہیں, آباد رہیں. یہ جملہ مل کے سننا ہے, مل کے سمجھانا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب رسول کو, رسول جلال, اللہ جلال میں ہے تو رسول بھی جلال میں ہے نا. اگر نہ پہنچایا تم نے تو کچھ نہیں پہنچایا. فما بلغت رسالتہ, تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا, ٹھیک ہے نا. سب نے واقعہ سنا ہوا ہے. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. رسول پلٹے حجۃ الوداع سے اور کہنے لگے مجھے اہم پیغام پہنچانا ہے, میرے لیے ممبر لاؤ.
بیابان میں، ریگستان میں، میدان میں، غدیر خم کے میدان میں. اب وہاں رسول کہہ رہے ہیں میرے لیے ممبر لاؤ. اب مجھے بتائیں رسول وہاں پہ کہہ رہے ہیں ممبر لاؤ، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں ممبر لاؤ. اچھا تو اب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بیابان، جنگل، سنسان، ریگستان میں ہم ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا اگر ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دینا ہے. مولا آباد رکھے. آپ کی آوازیں آ رہی ہیں؟ آواز آنی چاہیے آخری آدمی تک جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ممبر بناؤ. کہا یا رسول اللہ سنسان بیابان ریگستان میں یہ جنگل میں ممبر کہاں سے بنائیں، ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا اگر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. نبی نے چھوڑا نہیں، ممبر بناؤ. اب کسی نے ہاتھ جوڑے. کہا یا رسول اللہ ممبر کہاں سے بنے گا؟ نہ لکڑی ہے، نہ بڑھئی ہے، نہ اوزار ہے، نہ وہ چیزیں ہیں جن سے ممبر بنائے جائے. نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کہا ممبر لاؤ. نبی نے چھوڑا نہیں. کہا ممبر یا رسول کہاں سے لائیں؟ کہا ممبر بناؤ. کہا یا رسول ممبر کہاں سے بنائیں؟ نہ لکڑی، نہ اوزار، نہ چیزیں، نہ بڑھائی، ممبر کیسے بنے گا؟ اب نبی کو جلال آیا. کہا ترکیب میں بتلاتا ہوں. یہ جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں اٹھو کے انہیں تلے اوپر رکھتے جاؤ، ممبر تیار ہو جائے گا. رسول نے طریقہ مولا آباد رکھے، رسول نے طریقہ بتلایا، ساتھیوں نے تیار کیا ممبر تیار ہو گیا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ یا نبی اللہ آپ تو حکمت سے ہٹ کے کچھ نہیں کہتے، یہ اپنے ساتھیوں کا پیغام کیا دے رہے تھے؟ تو نبی پیغام یہ دے رہے تھے کہ جب تم میرے بتلائے بغیر ممبر نہ بنا سکو تو ممبر والا کیا بناؤ گے؟ مل کے سارے ممبر بن گیا. نبی نے ہاتھ بلند کیا ہے نا، علی کو ہاتھ میں لیا، سب نے سنا واقعہ، اور کہنے لگے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا آباد رکھے علی کی ولایت سننے والوں کو. نبی نے علی کو ہاتھ پہ بلند کر کے یہ نہیں کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہنے لگے فہذا. میرا ساتھ دیں ذرا، آواز نہیں آ رہی ہے، پیچھے والے بول رہے ہیں مل کے سب کچھ. نبی نے یہ نہیں کہا فہذا، نبی نے انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ علی مولا ہے تاکہ علی کے کوئی اور معنی نہ بننے پائیں. ماشاءاللہ سلامت رہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد فرمانے پھر ہی بنا لیا، ٹھیک ہے نا. اچھا بنائیں. نبی نے تو خود طے کر دیا تھا. پہلے نبی نے اعلان ولایت سے پہلے کہا تھا الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ ہے نا. تو اس جملے نے طے کر دیا کہ مولا کے معنی اولا بھی تصرف کے، جو انسان کے نفسوں پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہو، ہے نا. یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ یا مولا کے معنی اولا بھی تصرف کے، جو انسان کے نفسوں پر، جانوں پر اس سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں مولا. ٹھیک ہے نا. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان جملے کو ذرا کھولوں اور آپ کے سامنے ایک جملہ ہدیہ کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو علی والوں، نبی نے ہاتھ بلند کیا اور کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یقین جانے میری جان قربان نبی پاک کے جملے کے اوپر کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے. نبی نے کہا تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے. آپ کا ذہن میں جملوں کے ساتھ چل رہا ہے تو لطف لیں گے انشاءاللہ. نبی نے کہا جس کا میں مولا، یعنی بتلا دیا امت کو کہ تلاوت آیات ہم کریں گے، تشریح آیات علی کریں گے، توضیح آیات ہم کریں گے، تفسیر آیات علی کریں گے. جنگ ب تنزیل قرآن ہم کریں گے اور جنگ ب تعویل قرآن علی کریں گے. تاسیس ایمان ہم کریں گے، تکمیل ایمان علی کریں گے، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے. زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر کو علی پلٹائیں گے، اور چاند ہم شق کریں گے، سورج کو علی لوٹائیں گے. سلامت رہے. مولا آباد رکھے، سلامت رہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے آپ کے سماعتوں کو، مولا آباد رکھے. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. جس کا میں مولا، اس جملے سے شریک کر رہا ہوں میں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. علی کے ولی ماننے والے مجمع بیٹھا ہوا ہے، محمد کو نبی ماننے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بیٹھا ہوا ہے، محمد کو رسول اللہ ماننے والا بیٹھا ہوا ہے، علی کو ولی اللہ کہنے والا بیٹھا ہوا ہے. نبی نے کہا جس کا میں مولا. میرا اللہ مجھے طاقت دے دیں کہ میں جملہ پوری طاقت سے یہاں سے پنڈال کے آخر تک کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سننے والوں کو ہدیہ کر دوں. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. کب کہا نبی نے؟ سوا لاکھ کے مجمع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یعنی نبی نے بتلا دیا کہ قرآن ہمارا، پڑھائے علی، شریعت ہماری، چلائے علی، چراغ ہمارا، جلائے علی، گرے علم
اٹھائے علی کھڑے صنم گرائے علی، دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی، جلال ہم ہوں گے جمال علی، دین ہم ہوں گے کمال علی، رحمت ہم ہوں گے نعمت علی، برہان ہم ہوں گے حجت علی، شہر علم ہم ہوں گے علم کے در علی، مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی، طٰہٰ ہم ہوں گے آل یاسین علی، کتاب مبی ہم ہوں گے امام مبی علی، الستو اولا ہم ہوں گے من کنت مولا علی، اور مکہ مکہ ہم ہوں گے زماں زماں علی، اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی۔ سلامت ہے۔ مل کے آخرت میں سارے مل کر سلامت رہے آپ۔ علی حق، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خدا آباد رکھے علی کا نام سن کے جوش میں آنے والوں کو۔ آپ کے سامنے علی کا نام آتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ سلامت ہے، توجہ ہے سننے والوں، تھوڑا سا بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ ہم فقط خاموش کے ماننے والے تو ہیں نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے۔ یہ جملہ کہنا ہے کہ آپ کے سامنے علی کا فضائل آئے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے تکبیر، سب مجمع کہتا ہے یا نعرے رسالت، نعرے حیدری، سب نا خوش ہوں گے علی کے فضائل سے، لیکن دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے۔ کوئی فضائل سنائے کہاں یہ کہاں سے لکھا ہے، کوئی آیت سنائی کہاں اسی میں کیا لکھا ہے، کوئی تفسیر سنائی کہاں یہ کیا لکھا ہوا ہے نا۔ تو دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے، اور نوجوانوں کو اور علی کے مت والوں کو جوش آتا ہے کہ کوئی حدیث سنا انکار کرو، کوئی آیت سنا اس کا انکار کر دو کہ اس کے معنی کچھ اور تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں علی والے سے کہوں گا کہ جناب جوش میں آنے کی بات نہیں ہے، کسی آپ کو جوش میں آنے کی بات ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کے حلق سے اگر علی کے فضائل نہیں اترتے تو نہ اترے۔ علی کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں، تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ ان میں کوئی فرق تھوڑی ہے، پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخری محمد، پہلا بھی علی، اوسط بھی علی، آخر بھی علی۔ بہت نعرے لگائے آپ نے، بہت داد دے دی، لیکن دل چاہ رہا ہے دیکھو یہ پہلے علی کا ذکر تھا اور میرے 10ویں علی کا 10واں امام، ٹھیک ہے نا، جس کا دن ہے آج۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں، امام کا ہر عمل ہدایت ہے، امام کی ہر سانس ہدایت ہے، گھر میں تو ہدایت، باہر ہو تو ہدایت، سوئے تو ہدایت، جاگے تو ہدایت، اٹھے تو ہدایت، بیٹھے تو ہدایت، ہے نا، کسی کو قریب کرے تو ہدایت۔ آواز آنی چاہیے مجھے، میرے ساتھ دیتے رہے گا، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، 10-12 منٹ دے مجھے تاکہ میں بیان کو 10-12 منٹ میں ختم کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو آپ ذہن میں ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، آپ کی مرضی آپ داد دیں نہ دیں، لیکن مجھے واقعہ سنا رہے ہیں میرے مولا کا دن ہے۔ متوکل کے زمانے کا ایک عالم ابن سکیت، اس زمانے کا عالم تھا۔ متوکل ایک دن کہنے لگا ہے ابن سکیت سے، اس عالم سے، بڑا عالم تھا، کہنے لگا کہ جو ہے وہ کوئی ایسا سوال نکالو کہ علی نقی کو نعوذ باللہ لاجواب کر دو۔ متوکل کہہ رہا ہے، ابن سکیت بڑا عالم ہے اس زمانے کا، کہا کوئی ایسی ترکیب نکالو، امتحان لو علی نقی کا، اور کوئی ایسا سوال پوچھو کہ وہ لاجواب ہو جائیں، وہ جواب نہ دے سکیں۔ اس نے سوال تیار کیا، تاریخ کی کتابوں میں، عام کتابوں میں، اردو فارسی عربی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس نے سوال تیار کیا کہ لاجواب کرنا ہے، امام کو بلایا گیا، یہ 10ویں امام کا چاہنے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرا ساتھ دینا، یہ واقعہ دیکھو اب چیخ کے نہیں پڑھوں گا، آہستہ پڑھ رہا ہوں میں، کوئی آیت نہیں ہے اس کے اندر، لیکن میں واقعہ چھوٹا سا ہے وہ سناؤں آپ کو، بیان ختم کر دوں میں۔ امام کو بلایا گیا، اب انہیں سوال تیار کیے، ہے نا، عالم آدمی اور لاجواب کرنا ہے علی نقی کو، 10ویں امام کو۔ امام آئے، کہا کہ یہ شخص آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا پوچھ۔ اب یہ تو اس خاندان کا پرانا انداز ہے نا، اتنا خاموش ہوں کہ مزہ نہیں آ گئے۔ کہا یہ پوچھنا چاہتا ہے، کہا پوچھ۔ کہنے کا یہ بتائیں کہ جب یہ بات طے ہے کہ
اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے. سوال دیکھیے گا اب یہاں امام سے پوچھ رہا ہے میں سکیت بڑا عالم, اللہ جواب کرنا ہے امام کو, ہے نا. متولی کا کوئی ایسی چیز پوچھ کے لاجواب ہو جائے کہ یہ بتائیں کہ جب یہ طے ہے کہ اللہ کی روش, اللہ کی سنت, اللہ کی سیرت, اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو انہیں 2 معجزے دیے, عصا ان کی چھڑی اور ید بیضا, عصا کی صورت میں 2 معجزے اور ید بیضا, ہاتھ قوم کے سامنے آئے تو چمکنے لگے اور عصا اژدہا بن جائے, قرآن میں واقعہ موجود ہے نا. کہنے لگا کہ موسیٰ کو تو یہ 2 معجزے دیے اللہ نے, ہے نا, اور عیسیٰ کے منزل میں آتے آتے اللہ نے اپنا طریقہ بدل دیا. عیسیٰ کو بھی اللہ نے 2 معجزے دیے, ایک جو بالکل بیمار ہے, لا علاج مرض میں مبتلا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں, اور دوسرا مردے کو زندہ کر دیں. تو وہاں کوئی اور سنت تھی یا سنت بدل گئی. اور جب ہمارے نبی کا دور آیا تو اللہ نے ہمارے نبی کو فصاحت و بلاغت کا ایسا معجزہ دیا جسے قرآن کہتے ہیں. تو یہ کون سی سنت ہے جو ہر روز بدلتی رہتی ہے؟ مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. یہ مجمع بیٹھا ہوا, میں یہ سنانے کے لیے حاضر ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. یہ کون سی, میں کہنا بات باریک سی ہے, میں آہستہ ہو رہا ہوں, آپ آہستہ نہیں ہوں گے, بولنا میرے ساتھ ساتھ, آپ یہ اللہ کرنا پڑے کہ یہ کون سی سنت ہے. وہاں جو چیز عیسیٰ کو ملی وہ موسیٰ کو نہیں ملی, جو موسیٰ کو ملی وہ عیسیٰ کو معجزہ نہیں ملا, اور ہمارے نبی کے دور آتے آتے بالکل بدل گیا, فساد کا معجزہ جسے قرآن کہا جاتا ہے. تو یہ کون سی سنت ہے جو ہر روز بدلتی رہتی ہے؟ اب کہنے کا آپ مجھے, امام سے کہنے لگا کہ آپ لاجواب کرنا ہے نا, آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کا اعلان کو ہم مانیں کہ اس کی سنت بدلتی نہیں ہے, یا ہم انبیاء کے معجزات کو مانیں, یہاں بدل رہے ہیں, اللہ کہتا ہے بدلتی نہیں سنت. کیا جواب دیا؟ ایک جملے میں میرے امام نے فیصلہ کر دیا علی والوں. دیکھو وہ بھی علی ہے, یہ بھی علی ہے, ایک جملے میں امام نے فیصلہ کر دیا, کہنے کہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کی سنت, اس کا طریقہ بدلتا نہیں ہے, اور یہ بھی طے ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی طے ہے کہ انبیاء نے جو کرامات کا اظہار کیا وہ سب ان کے معجزے تھے. اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ پھر دونوں بات ٹھیک کیسے ہیں, یعنی اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے اور معجزے بدل رہے ہیں. کیا جواب دیا امام نے؟ کہنے لگے یہ کیسے طے ہوا کہ جو طریقہ تو نے سوچا ہے وہی طریقہ ہے. پہلے یہ تو طے کر, تو جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا طریقہ بدل جاتا ہے, بدلتا کیسے؟ کیا یہ تو نے کیسے طے کیا کہ جو تیری سمجھ میں آیا وہی طریقہ ہے نا. پہلے تو یہ طے کر کہ طریقہ تھا کیا. یعنی امام نے بتلا دیا کہ اگر طریقہ وہی ہے جسے تو سمجھ رہا ہے تو پھر آدم کے بعد حوا کو پیدا نہیں ہونا چاہیے. بولو علی والو, اس لیے کہ آدم ہے مرد اور حوا ہے عورت, تو اگر تیرا طریقہ مان لیا جائے تو آدم کے بعد آدم پیدا ہو, مرد کے بعد مرد پیدا ہو, مرد کے بعد اور کیسے پیدا ہو, ہے نا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طریقہ بدلتا کیوں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ ہے کیا. خاموش ہو گیا حضرات, بس جملہ یہی تو ختم ہو گیا, بیان ختم ہو گیا. امام نے ایک جملے میں فیصلہ کر دیا کہ تجھے کس نے حق دیا, یہ تو نے کیسے طے کر لیا کہ جسے تو طریقہ سمجھ رہا ہے وہی طریقہ ہے نا. پہلے تو یہ طے کر کہ طریقہ ہے کیا, اور اگر تیری بات مان لی جائے تو پھر آدم کے بعد مرد آنا چاہیے, حوا کیوں آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طریقہ بدلتا کیوں ہے, مسئلہ کہ طریقہ ہے کیا. یعنی امام پھر کہنے کہ یاد رکھو کہ اللہ نے اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھیجا جب تک کہ اسے معجزہ نہ دیا ہو, اور معجزہ وہ, ہم امام کہہ رہے ہیں, اور معجزہ وہ جو اس قوم کے انسان کی سمجھ میں آ جائے. مولا آباد رکھے, جملہ ختم ہو گیا میرا, ہے نا. جادوگروں کا ماحول ہوگا تو عصا کا معجزہ ہوگا, حکمت کا زمانہ ہوگا تو علاج کا معجزہ ہوگا, فصاحت و بلاغت کا زمانہ ہوگا تو قرآن معجزہ ہوگا, ہے نا. یعنی امام نے بتا دیا کہ جیسا دور ہوگا ویسا معجزہ بھیجا جائے گا, ہے نا. اب مجھے ایک جملہ کہنا ہے, روایت کے آخر میں لفظ ہے کہ پوچھنے والے نے امام سے پوچھا تھا کہ اللہ نے نبی کو یہ 2 معجزے کیوں دیے, القرآن والسیف, ایک قرآن دوسرا تلوار, یہ دو معجزے کیوں دیے, ایک قرآن دوسرا تلوار. تو کیونکہ روایت میں تلوار کا لفظ آ گیا, اس لیے میرے امام علی نقی نے فرمایا کہ پیغمبر کے زمانے میں 2 طاقتوں کا زور تھا, ایک فصاحت دوسری شجاعت. مولا آباد رکھے, امام کے جملے, امام کہہ رہے ہیں اللہ نے 2 معجزے اس لیے دیے کہ پیغمبر کے زمانے میں 2 طاقتوں کا زور تھا, 2 طاقتوں کا غلبہ تھا, ایک فصاحت دوسری شجاعت, دوسری بہادری, ہے نا. تو ایسا کمال دیا کہ قرآن کو دیکھ کر
फसाहत वाले गुंग हो जाए और तलवार के सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाए। इमाम ने बता दिया कि दो मुझे दिए कि तलवार के सामने बहादुरों की बोलती बंद हो जाए और कुरान को देखकर बड़े बड़े फसाद करने वाले उनके आवाजें बंद हो जाए। ठीक है, इमाम ने बतला दिया। एक जुमला कहना चाह रहा हूं, इमाम ने इस जुमले में बतला दिया। भाई पूछने वाले ने क्या पूछा था कि कुरान दिया और तलवार दी, है ना? तो अब पैगंबर के पास हजारों तलवारें हो, लेकिन मानना पड़ेगी कि कोई तलवार ऐसी है जो उधर से आई हो। सलामत रहे, सलामत रहे, मौला आबाद रखे। इसलिए कि मौजज़ा वो जो उधर से आता है, मौजज़ा वो जो उधर से आता है। पूछने वाले ने लाजवाब करने के लिए पूछा कि ये कुरान और तलवार क्यों मिली, तो क्योंकि रिवायत में तलवार का लफ्ज़ था। तो इमाम ने कहा इसलिए अल्लाह ने दो मौजज़े दिए ताकि बहादुरों के मुंह बंद हो जाए, फसाहत बलागत बयान करने वालों की ज़बानें गुंग हो जाए, ज़बानें बंद हो जाए। ठीक है ना? तो मुझे कहने दो कि इस जुमले ने बतला दिया कि हजारों तलवारें पैगंबर के पास हो, कोई एक तलवार ऐसी माननी पड़ेगी जो उधर से आई हो, इसलिए मौजज़ा उधर से आता है। ठीक है, तो फैसला हो गया कि ना कुरान का कोई जवाब ना तलवार का कोई जवाब, इसलिए मौजज़ा वो होता है जिसका कोई जवाब ना हो। अब मुझे बताओ वाली वालों, ना कुरान का आज तक कोई जवाब है ना तलवार का कोई जवाब है। अब हाथ भी ऐसा होना चाहिए जिसका कोई जवाब ना हो। तो पैगंबर ने इसीलिए हाथ ऐसा ढूंढा कि ना तलवार का जवाब हो ना हाथ का जवाब हो। और जब फरिश्ता कसीदा पढ़े तो दोनों का साथ पढ़े, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सलामत है। आप बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो जो है अब ये अगर बुलंद तरीन सलवात थी तो ऐसा जरा सलवात पढ़ने फिर मौलवी की तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर थोड़ा सुनने का मूड है तो सभी बुलंद सलवात मिलकर पढ़े सारे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अब दामन मगरिब से करीब हो गए, मैंने बयान ख़त्म कर दिया अपना, मसाइब के जुमले बयान करने और सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। अब मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बहुत सी चीज़ें जहन में रख के लेके आया था, लेकिन काफ़ी देर से ज़रा कि जब वो मिंबर मिला मैं तो आ गया था। लेकिन आखिरी कलमात कहते हुए ये मुझे जुर्रत करनी पड़ रही है कि मैं इतनी देर से अली वालों के सामने सूरह नाम की आयत पढ़ रहा था, सूरह नहल की आयत पढ़ी ना, सूरह यूनुस की आयत पढ़ी, सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस अली के चाहने वालों को शराब हुब्बे अली पिला रहा था। और ख़बरदार इस शराब हुब्बे अली को, भैया मजमा बैठा हुआ है, कहता है ना अली साकी कौसर है, कहता ही नहीं कहता? अली कौसर के जाम पिलाएगा, लेकिन उसे पिलाएगा जिसने दुनिया में शराब हुब्बे अली का मज़ा चखा हो। तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस अली के मत वालों को, अली के चाहने वालों को शराब हुब्बे अली पिला रहा था। सर मेरा साथ देना, है जुमला बड़ा कीमती जुमला आ रहा है, तारीखी जुमले, एक एक जुमले ज़हन को सुपुर्द करें। खबरदार इस शराब हुब्बे अली को कभी नजिस न समझना। जितने मुझे नजर आ रहे हैं, जितने बैठे हुए मौला, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, नौजवान, मौला सबकी समातों को आबाद रखे, शाद रखे, आपके जरिए सबको सुना रहा हूँ। खबरदार इस शराब हुब्बे अली को कभी नजिस न समझना। क्यों बोलना अली वालों? इसलिए कि ये वो शराब है जो कौसर से लाई हुई, सलसबील में मिलाई हुई, चादर तत्हीर में छानी हुई, अंबिया की जानी पहचानी हुई। आदम ने पी तो खिलाफत रब्बानी मिल गई, नूह ने पी तो कश्ती को रवानी मिल गई, उम्मत ने पी तो मोहम्मद की गुलामी मिल गई, रिजवा ने पी तो जन्नत की दरबानी मिल गई, और सुलेमान ने, यूसुफ ने पी तो हुक्मरानी मिल गई, और जुलेखा ने पी तो जवानी मिल गई। मिलके सारे मिलके पढ़ थोड़ा और बोले भाई, थोड़े जुमले पढ़ूंगा, दो चार पीछे वाले से पूछ रहा हूँ, आवाज़ आएगी पूरी ताकत से। बस मसाइब भी शायद ना पढ़ सकूँ मैं, दो जुमले बस फ़ज़ाइल के सुनो और एक जुमला मसाइब का पढ़ के ख़त्म कर दूंगा मैं। लेकिन दिल चाह रहा है कि ये तो मैंने पीने वालों का अंजाम बताया। ज़रा तवज्जो रखें मेरी तरफ, ज़रा आप सब मेंबर भी यहाँ पे खामोश हो जाएंगे तो मज़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ज़रा तवज्जो रखें मेरी तरफ। इतना पूरी ताकत लगानी मेरे साथ। ये तो मैंने पीने वालों का अंजाम बताया। हाँ? अब इतना बेदार में बैठा हुआ है, एक इशारा करना है
ہے نا, یہاں سے لے کر آخر تک آپ کا دل, آپ میرا ساتھ دے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی, امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی, یوسف نے پی تو حکمرانی مل گئی, زلیخا نے پی تو جوانی مل گئی. بولنا نہیں والو, اولیاء نے پی تو طریقت کا نشان ہو گئے, صحابہ نے پی تو سلمان ہو گئے, اہل بیت نے پی تو بنیاد ایمان ہو گئے. تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا, جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا, اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا. ماشاءاللہ مل کے بس ایک جملہ پڑھوں اور پوری طاقت سے بولیں, ذرا پڑھوں اور. دیکھو میری مجبوری ہے, میں آپ کے سامنے کیا کروں, میں اپنی فضائل پاتوں ختم کر دیے. میری مجبوری ہے کہ میں اگر سورہ انعام پڑھوں اس میں ذکر علی, سورہ انفال پڑھوں اس میں ذکر علی, میں سورہ دہر پڑھوں اس میں ذکر علی, سورہ کوثر پڑھوں اس میں ذکر علی, آدم کے علم میں علی, نوح کے شکر میں علی, ابراہیم کی خلت میں علی, موسیٰ کی ہیبت میں علی, عیسیٰ کے زہد میں علی, یوسف کے جمال میں علی, محمد کے کمال میں علی, بائے بسم اللہ میں علی, سورہ بقر میں علی, سورہ آل عمران میں علی, سورہ نساء میں علی, سورہ مائدہ میں علی, سورہ انعام میں علی, سورہ انفال میں علی, بائے بسم اللہ میں علی, مومن کے دل میں علی, نبی کے 4 یاروں میں علی, قرآن کے 30 پاروں میں علی, انبیاء کی سیرت میں علی, فاتح بدر علی, فاتح احد علی, فاتح خندق علی, فاتح صفین علی, فاتح خیبر علی, فاتح نہروان علی, زمین پہ علی, آسمان پہ علی, مجلس میں علی, منبر پہ علی, قبر میں علی, حشر میں علی, فاطمہ کا شوہر علی, حسنین کا بابا علی, انبیاء کا مشکل کشا علی, انبیاء کی سیرت میں علی, قرآن کے 30 پاروں میں علی, نبی کے ذکر پہ علی, نبی کی زبان پہ علی, بائے بسم اللہ میں علی, نفس خدا علی, نفس رسول علی, بائے بسم اللہ علی, ہجرت میں علی, فرش پہ علی, عرش پہ علی, لہجہ خدا میں علی. تو ہر جگہ علی ہے. اب علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ بس ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملے گا, جہنم میں چلے جاؤ, وہاں نہیں ملے گا. سلامت رہے مولا, مولا بات رکھے یا علی. انبیاء کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کو دیکھو. میں اس شہزادے کی شان میں کیا پڑھوں جو نام میں علی جیسا تھا اور شباہت میں نبی جیسا. بس 2 جملے مصاحب کے, آپ کے دل پر چوٹ پڑی. مجلس ہے نا, آپ کی آواز بلند ہوئی, آنکھ میں آنسو آئے. میرے 5ویں امام کے سامنے بھی مجلس ہو رہی تھی. خدا بانی مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا سب سارے عزاداروں کی توفیقات میں ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے. لیکن یہ ایک روایت سنو, میرے 5 امام جن کا دن گزر گیا 2 دن پہلے, مجلس ہو رہی تھی, ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا. ابو بصیر امام کا صحابی منہ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا. ایک مرتبہ میرے 5ویں امام نے پکارا, ابو بصیر. کہا لبیک ابن رسول اللہ. کہا تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا. کہا مولا اتنا رویا ہوں کہ یہ رومال تر ہو گیا ہے. کہا ابو بصیر ایسے نہیں رو, اکبر کے مصائب پر ویسے رو جیسے میری دادی روتی ہیں. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. بس مصائب ہو گئے. کہا فرد رسول کیسے روئیں؟ کہنے کہ اکبر کے مصائب پر چیخیں مار کے رو, چیخیں مار کے رو, آواز کو بلند کر کے رو. کہا مولا اس کا کوئی سبب ہے؟ کہا ہاں سبب ہے. جب ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں. یہ رونا فقط حسین کی گردن کٹ جانے پر نہیں ہے, یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا. یہ رونا اس سر برہنہ قافلے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا. محرم کی آخری تاریخیں تھیں,
جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا، قافلے کو روکا گیا۔ زہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر لے کر یزید کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ امیر وہ قیدی آ گئے جنہیں کربلا میں ہم نے اسیر کیا تھا۔ کہا رک جاؤ رک جاؤ، یزید نے کہا رک جاؤ۔ اپنے وزراء بلوائے، مشیر بلوائے، بڑے بڑے لوگ بلوائے۔ جب وزراء آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے تو کہنے لگا بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں نا؟ کہا ہاں امیر۔ کہا جب بڑے گھرانے کے قیدی آتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ کہا امیر عوام کو اتنی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے نیا لباس سلوا لیں۔ کہا کتنے دن کی مہلت درکار ہے؟ کہا 3 ہفتے۔ کہا 3 ہفتے بہت زیادہ ہے، مقطع کے جملے۔ کہا اچھا امیر 2 ہفتے کی مہلت دے۔ یزید نے کہا 2 ہفتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ کہا اچھا امیر پھر ہمیں 3 دن کی مہلت دے۔ رونے والوں 3 دن تک دمشق والے سڑکیں صاف کرواتے رہے، نئے لباس سلواتے رہے، اور 3 دن تک آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ دن کی دھوپ اور رات کی شبنم میں دمشق کی شاہراہ پہ کھڑا رہا۔ یکم سفر کو اجازت ملی کہ قافلے کو دربار میں لایا جائے، قافلے کو بازار میں لایا جائے۔ قافلہ بازار میں داخل ہوا۔ اتنا ازدحام تھا شام کا مرکزی بازار کہ قافلہ نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے آ سکتا تھا۔ کئی گھنٹوں تک قافلہ اس ایک مقام پر کھڑا رہا، اور اس دن سے اس جگہ کا نام ہے باب السعاد۔ بس میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ جس جگہ پر سید سجاد کا ناکہ تھا اس کے سامنے ایک مسجد تھی۔ ایک مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا شامی نکلا۔ اس نے قیدی کو غور سے دیکھا اور کہا خذلکم اللہ، اللہ نے تمہیں رسوا کیا۔ سید سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اللہ ہمیں کیوں رسوا کرے گا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل بیت۔ شامی گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، یہ تو نے آیت کو پڑھی؟ سجاد نے دوسری آیت پڑھی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ بوڑھا شامی پھر گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی مباہلے کے وقت، یہ تو نے آیت کو پڑھی؟ سجاد نے تیسری آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ شامی پھر گھبرایا، کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی جب حسین نے روزہ رکھا تھا، یہ تو ان آیتوں کو کیوں پڑھ رہا ہے جو آل محمد کے شان میں نازل ہوئی؟ رونے لگے سجاد، کہا وہ آل محمد ہم ہی تو ہیں۔ کہا قسم کھاؤ کہ اللہ آپ کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگہ دے۔ کہا قسم کھاؤ کہ تم آل محمد ہو۔ رونے والے میرے مولا نے قسم کھائی، واللہ نحن اہل بیت محمد، خدا کی قسم ہم محمد کے اہل بیت ہیں۔ شامی نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا، آپ میرے حسین کے بیٹے سجاد ہیں نا؟ رو کے کہنے لگے ہاں۔ کہا مولا میں آپ کو پہچان گیا، بس اتنا اور بتلا دے یہ بیویاں کون ہیں؟ آخری جملہ، رو کے کہنے لگے یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ شامی نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جہاد نہیں کر سکتا، چاہتا ہوں کہ ناقے کے سامنے لیٹ جاؤں کہ ناقہ مجھے کچلتا ہوا گزر جائے۔ خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے۔ کہا بوڑھا شامی ایسا کیوں چاہتا ہے؟ کہا ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہو اور میں رسول کے سامنے جاؤں تو ان سے کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے دنیا میں بڑے گناہ کیے لیکن آپ کی بیٹی زینب کی صورت نہیں دیکھی۔ اس وقت سجاد کہتے ہیں رونے والوں کہ میں نے اپنی پھوپھی اماں کا جلال دیکھا۔ تم مجلس میں رو رہے ہو نا؟ سجاد کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی اماں کا اس وقت جلال دیکھا جب ہم بڑے حاکم کے دربار میں جا رہے تھے، سب گھبرائے ہوئے تھے، سارے قیدیوں پر روب داری تھا۔ ایک مرتبہ میری پھوپھی آگے آئیں اور کہنے لگی، سجاد کو کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، تو کہنے لگے الشام الشام الشام۔ کہا فرزند رسول شام میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ جانتے ہو کیا کہا سجاد نے؟ کہنے لگے اتاؤنا بحبال وربطونا کالاغنام۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کچھ رسیاں لائی گئیں اور ہمیں جانوروں کی طرح سے باندھ دیا گیا، کسی کا گلا، کسی کی کلائی، کسی کا بازو، کسی کے پیر، اس شان سے کھینچتے ہوئے چلے۔ اس وقت سجاد کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کا جلال دیکھا، سب گھبرائے ہوئے تھے، سارے قیدی میں روب طاری تھا۔ میری پھوپھی آگے آئیں، آستینیں الٹی اور کہنے لگی سجاد مت گھبرانا، زینب ساتھ ہے۔
آخری جملہ، ام فروا مت گھبرانا میں ساتھ ہوں، رقیہ مت گھبرانا میں ساتھ ہوں. رونے والوں 7 دروازے تھے نا، سنا ہے تم نے؟ اور ہر دروازے پہ یزید نے داہنے بائیں 500 سپاہی کھڑی کیے تھے کہ قیدیوں پر روک جانے. اور میری بیوی ایک ایک کو سمجھا کے لے جا رہی تھی، سجاد مت گھبرانا میں ساتھ ہوں، رقیہ مت گھبرانا میں ساتھ ہوں، ام کلثوم مت گھبرانا میں ساتھ ہوں. پہلا دروازہ گزرا، دوسرا دروازہ گزرا، تیسرا دروازہ گزرا. جب 7واں دروازہ آیا نا، جس کے بعد دربار تھا، تو میری بیوی دربار میں جانے سے پہلے زمین پر بیٹھ گئی. سارے قیدی زمین پر بیٹھ گئے. سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں آپ تو کہہ رہی تھی مت گھبراؤ، آپ خود گھبرا گئی؟ کہا نہیں بیٹے میں گھبرائی نہیں. کہا پھر یہاں بیٹھی کیوں؟ کہا بیٹے بتلاؤں. کہا بتلائیے. کہا بیٹے 21ویں ماہ رمضان کو میرے بابا علی کی شہادت کی رات میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کاندھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا زینب ایک دن تجھے دربار میں جانا ہوگا، مت گھبرانا، میں ساتھ چلنے کے لیے آؤں گا. تو سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں، یہ کہہ کے کھڑی ہوئی اور آواز دی السلام علیکم یا امیر المومنین. سجاد آؤ، قیدیوں آؤ، میرا بابا آ گیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پکڑو